السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا کہ کس طرح حضرت امام حسین کا پاک سر وہ تشت میں رکھ کر انہوں نے ابن زیاد کے سامنے اس کے دربار میں پیش کیا، اور اس نے حضرت زین العابدین اور بی بی زینب سے بدتمیزی کی، اور اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور اس نے چھڑی سے نواسۂ رسول امام حسین کے لب دندان سے بے ادبی کرنے کی کوشش کی۔ تو اسی وقت اس کے دربار میں ایک صحابی ارقم موجود تھے، جو یہ دیکھ کر غصے سے کانپنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ بدبخت کیا کرتا ہے، میں نے رسول اللہ کو ان ہونٹوں پر پیار کرتے دیکھا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے کوفہ والو، آج سے تم غلام ہو، تم نے فاطمہ کے لال کو قتل کیا ہے، اور یزید جیسے فاسق و فاجر اور بدکار کو اپنا حاکم بنایا ہے، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرتا ہے اور بدماشوں کو زندہ رکھتا ہے۔ تم دولت کے پیچھے اسیر ہوئے ہو، خدا انہیں ہلاک کرے جو دولت کی خاطر جان دیتے ہیں۔ ابن زیاد نے علی بن حسین اور ان کے ساتھ کے اسیروں کو جامع مسجد کوفہ کے قریب ایک تنگ و تاریک مکان میں قید کر دیا، اور یزید کے پاس فتح کی مبارکباد بھیجی اور پوچھا کہ قیدیوں کے ساتھ اب کیا سلوک کیا جائے۔ یزید نے حکم بھیجا کہ قیدیوں کو ان کے شہیدوں کے سروں سمیت دمشق کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ لہٰذا کوفہ دمشق سے تقریباً 500 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور دمشق کو 2 راستے جاتے تھے، جن میں سے ایک عام گزرگاہ ہے جس پر عراق اور شام کے بڑے بڑے شہر واقع ہیں۔ چونکہ حکومت کو علی ابن حسین اور اہل بیت کی تشہیر کر کے اپنی طاقت کا سکہ جمانا تھا، اور لوگوں پر یہ واضح کرنا تھا کہ وہ فاتح ہو چکے ہیں، تاکہ حسین کی شکست اور یزید کی فتح جو ہے وہ لوگ دیکھ سکیں۔ لیکن یزید اور ابن زیاد کو یہ کیا معلوم تھا کہ وہ اس سلسلے میں قضائے الہی سے ٹکر لے رہے ہیں، اور اس خون نحق کا ڈھنڈورا پیٹ کر خود اپنے ہاتھوں اپنی بنیادیں ہلا رہے ہیں، اور قدرت خود انہی اقدامات سے ان کے مظالم کا پردہ چاک کر رہی ہے۔ چنانچہ دوران سفر جہاں جہاں سے یہ کربلا کا قافلہ جو ہے یہ چلتا ہوا تھا، وہاں سے لوگ ان کے حالات سے باخبر ہو رہے تھے، اور لوگوں کے دلوں میں یزید کے ظلم اور بربریت کے خلاف نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اور علامہ ہاشم سعدی لکھتے ہیں کہ یہ قافلہ کوفہ کے بعد ایک صحرا کو طے کرتا ہوا تل عکر سے گزرتا ہوا سنجار میں پہنچا، یہاں یزید کے ماننے والے رہتے تھے، اور اگرچہ اس مقام پر کوئی خاص حادثہ رونما نہ ہوا، تاہم زین العابدین کے جبیں مبارک پر نوجوانی کے عالم میں سجدوں کو دیکھ کی نشانیوں کو دیکھ کر بے پناہ تکلیف اور مصیبتوں کے باوجود زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کا شکر سن کر لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہو گئے۔ یزیدی لشکر اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلے کو لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں سے سکینہ اونٹ سے گر پڑی، اور کسی کو پتہ نہ چلا۔ جب معلوم ہوا تو شمر قافلے کو روک کر سیدہ کو کھینچتا ہوا لایا اور انچ کی تلاش میں چلا۔ آخر جناب سکینہ کچھ فاصلے پر مل گئی۔ رکا سے چل کر یہ لوگ 3 میل کے فاصلے پر قلعہ جوسک میں پہنچے۔ یہ یہودیوں کی ایک بستی تھی۔ قلعہ دار کا نام عزیز تھا۔ عزیز کو علی ابن حسین کی شکل دیکھ کر ہمدردی پیدا ہوئی، اور اس نے بتایا کہ جناب موسیٰ اور ہارون نے جس مقدس ہستی کی پیشن گوئی کی تھی، اس نوجوان کے چہرے میں اس کے آثار پائے جاتے ہیں، نیز ان قیدیوں کے سرپرست حسین کی شہادت کا واقعہ بالکل وہی ہے جس کی خبر تورات میں دی گئی ہے۔ عزیز یہ کہہ کر اسلام لے آیا، اور فوج یزید اس کی پذیرائی سے بالکل مایوس ہو کر آگے بڑھ گئی۔ چنانچہ 14 ربیع الاول 61 ہجری کو یہ جو قافلہ تھا دمشق پہنچا۔ دیکھا کہ بازاروں میں آئینہ بندی کی گئی ہے، دکانوں پر رنگا رنگ پردے لٹکائے گئے، لوگ لباس فاخرہ پہنے جا بجا میلہ لگائے ہوئے تھے، نقارے بج رہے تھے، باجے بجائے جا رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ
کہ کہو کہ نواسۂ رسول امام حسین شہید کر دیے گئے اور آج ان کے فرزند زین العابدین اپنی ماں اور بہن اور بیویوں کو قید کر کے ان کو ساتھ یہاں لایا جا رہا ہے، اس لیے حکومت کی جانب سے تمام شہر کو جشن منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلے یہ سنا کہ یہ قافلہ باب السعد سے شہر میں داخل ہوا، پھر پتہ چلا کہ ادھر ہجوم کی وجہ سے داخلہ مشکل ہے، اس لیے اسیران اہل بیت کسی اور دروازے سے لائے جائیں۔ امام زین العابدین اور اہل حرم کو باب جیرون سے شہر میں داخل کیا گیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جس طرح گوسفند کی گردن میں رسی باندھ دی جاتی ہے، اسی طرح ہم اسیران اہل بیت کی گردنوں میں رسیاں باندھ کر ہمیں دربار یزید میں یزید کے سامنے لایا گیا۔ یزید بڑی شان و شوکت کے ساتھ مسند شاہی پر فاتحانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا، کرسیوں پر شرفاء اور امراء تھے۔ ہمارے داخل ہوتے ہی ایک شخص نے پکار کر ہمارے آنے کی خبر دی۔ پھر یزید نے بڑے فخر کے ساتھ یہ اشعار پڑھے کہ کاش میرے بزرگ جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے آج زندہ ہوتے تو مجھے داد دیتے۔ میں نے بنی ہاشم کے سرداروں کو قتل کیا، بے شک میں عتبہ کی نامور نسل سے ہوں۔ سچ یہ ہے کہ بنی ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت کا کھیل کھیلا تھا، ورنہ کیسی وحی اور کہاں کے فرشتے۔ پھر اس نے بھی وہی فضول حرکت کی کہ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور اس نے حضرت امام حسین کے دندان پر چھڑی ماری، تو اس وقت دربار میں ابو برزہ اسلمی صحابی رسول موجود تھے۔ وہ یزید کی جرت دیکھ کر بیتاب ہو گئے اور بولے کہ اے نامراد، اپنی چھڑی ان لب مبارک سے جلدی ہٹا، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ کو لب حسین پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ ان کو کھینچ کر دربار سے باہر نکال دیا جائے، اور اسی وقت ایک فرعونی نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ دربار یزید میں اسیران اہل بیت کی تحقیر کے خیال سے جو تماشائی بلائے گئے تھے، ان میں سے ایک یہودی بھی تھا۔ اس نے علی بن حسین کے چہرے پر تقویٰ اور نور دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یزید نے کہا یہ علی ابن الحسین حسین ہے۔ یہودی نے دریافت کیا حسین کون ہے؟ یزید نے جواب دیا علی ابن ابی طالب کا بیٹا اور محمد بن عبداللہ کا نواسہ۔ یہودی نے حیرت سے کہا کہ کیا یہ حسین جس کو تم نے شہید کیا ہے وہی ہے جو تمہارے نبی کا بیٹے کا نواسہ تھا؟ یزید نے یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ یہودی نے کہا افسوس ہے تم نے حسین کو شہید کرتے وقت اپنے پیغمبر اکرم کے رشتے کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا۔ قسم خدا کی اگر موسیٰ کا نواسہ ہمارے درمیان ہوتا تو یہود اس کی پرستش کرتے۔ تمہارا پیغمبر ابھی کل کی بات ہے تم سے رخصت ہوا ہے اور تم اس کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، تم بدترین امت ہو۔ یزید اس یہودی کی اس سچائی پر سخت برہم ہوا اور حکم دے دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یہودی نے کہا کہ تم مجھے مار دو یا چھوڑ دو، مگر میں اتنا کہے بغیر نہیں رہوں گا کہ تورات میں لکھا ہے کہ جو شخص پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ مردود ہے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ پیارے بچوں، اتنی تحقیر اور ذلت دینے کے بعد اہل بیت کے ساتھ یزید کو پھر بھی سکون نہ آیا۔ اس نے اور ان کے ساتھ کیا کیا یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔